ایک اس حدیث میں، حدیث قیصر روم میں تم نے کیا آسمان سر پہ اٹھا دیے ہیں؟ معنی سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں شریف فرمایا مغفور لہم، تو یہ نہیں پڑھا صحیح مسلم میں، حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مرا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جنت میں جائے گا۔ اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ہر شخص جنت گیا۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں، حدیث کے معنی ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے شرک نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ وہ قتل کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، رشوت کھائے، ملکوں پر قبضے کر لے، ہڑپ کر لے، سارے شہر اڑا دے، وہ ڈاکہ زنی کرے، سب کچھ کرے، شرک نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا؟ تو یہ تو دین کا مذاق بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے جنت میں جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ ظہر پڑھے نہ مغرب پڑھے نہ عشاء، فجر اور عصر پڑھے داخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے، اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی، باقی شرائط کو بھی پورا کرے۔ آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری چیزوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، یہ میں نے آپ کو 1000 500 700 800 حدیثیں بتا دی۔ تو مغفور لہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آ جائے تو جنتی ہے، کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیے؟ ایک تو باپ نے سزا کے طور پہ بھیجا، وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی سے ہی بخشش کا حقدار نہ رہا، اور قسطنطنیہ میں شرکت کر کے جنت اس کے حصے میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اس بدبخت نے معرکہ کربلا بپا کیا، ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی۔ تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے، پھر بھی جنت ملی۔ علی اکبر چھینا، پھر جنت ملی۔ 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے، پھر جنت ملی۔ نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے، پھر بھی جنت ملی۔ تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور معرکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا، پھر بھی جنت رہی۔ کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا،
کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر معرکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے قولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا۔ کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، معرکہ کربلا بپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا۔ وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی۔ ارے صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے۔ جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی۔ ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا بازار دمشق میں۔ آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے، چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا۔ وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مڑ کے قافلہ جانا تھا۔ بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک گیا، بھوک تھی، پیاس تھی، پریشان حالی تھی، تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی، بوڑھی۔ اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اس نے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا۔ سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی۔ تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں، میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، پھر وہاں نہیں رہی۔ تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں۔ تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے عرض کیا بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں، وصیت کی عمر بھر عمل کروں۔ تو انہوں نے مجھے، جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اپنی مخدومہ کی، میں نے نصیحت پہ عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہ
فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اجر دے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بھلائی کی، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، کیا صلہ دیں؟ ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں، قیدی ہیں، لٹے ہیں، مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی میری ایک ہی آرزو ہے عمر بھر کی، وہ دعا کر دیں۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن حسین اور بی بی زینب، چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اب زمانہ گزر گیا، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے، دعا کر دے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب ہوں جو قیدی ہوں، اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر سیدہ زینب قافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا۔ آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھی، اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا، ان کا نام تھا فضہ۔ ان حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی۔ وہ ضعیف تھی، ضعیف، اس وقت بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑی ہو گئی جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو۔ اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی، ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان، یک لخت 20 حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے۔ جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ذریتک یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ۔